بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذلکم فسق صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ 6، رکوع 5، آیت نمبر 3۔ اور جس موضوع کو اللہ رب العزت نے یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا، اسی موضوع کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں بھی بیان کیا گیا۔ ہمارا مقصد ہے قرآن عظیم فرقان حمید کے حوالے سے وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائے جن کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے، آپ کے عقیدے سے ہے اور آپ کے اعمال سے ہے۔ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو روزانہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ صرف واقعات سنانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ واقعات سنانا صرف مقصد ہوتا تو یہ دو تفسیر روح البیان کی جلدیں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ واقعات بغیر کتابوں کے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا گزارش ہے آپ حضرات سے پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آج جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے ہماری کھانے والی چیزوں میں کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ حرمت علیکم المیتۃ، رب فرماتا ہے تم پر حرام ہے مردار، یعنی مرا ہوا جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، یعنی جس جانور کی موت گلا دبانے سے ہوئی ہو، اور بے دھار کی چیز سے مارا گیا، اور وہ جو گر کر مرا، کوئی پہاڑ سے، اونچائی سے جو جانور گر کے مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا لیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، یا تھان سے مراد کسی مندر وغیرہ پر، اور پاسے ڈال کر باٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 3 سورہ مائدہ اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اس کے اب خلاصے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے۔ یعنی مرا ہوا جانور اگر حلال جانور بھی ہو، مر گیا تو مرنے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مردار ہو گیا، اور مردار کھانا حرام۔ والدم، خون، جو جانور ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے، بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کا وہ جو خون ہوتا ہے نا، اس کو جمع کر لیتے ہیں برتن میں، یا میں نے دیکھا ہے کہ وہ لے کر اس کو فوراً پی بھی لیتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور وہ حرام۔
اطباء فرماتے ہیں، اطباء بڑے بڑے طبیب ماہرین، وہ کہتے ہیں کہ جو غذا انسان کھاتا ہے، جو غذا کھائی جاتی ہے نا، تو اس غذا میں جو تاثیر ہوتی ہے وہی تاثیر کھانے والے میں بھی آ جاتی ہے۔ جو غذا ہم اور آپ کھاتے ہیں تو غذا میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ کھانے والے میں بھی آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تھوڑا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو سردی زکام ہو گیا، لوگ پوچھتے ہیں کیسے، تو وہ گرمی چل رہی ہے، تھوڑا ٹھنڈا زیادہ کھا لیا تھا اس لیے سردی زکام ہو گیا۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹھنڈی چیز ہم نے کھائی اس کی تاثیر جو ہے ہمارے بدن میں آ گئی، یہی مطلب ہوتا ہے نا؟ یا کسی کے بچے کا دماغ نہ چلتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بادام وغیرہ کھلاؤ۔ کیوں بھائی؟ کہ بادام کی تاثیر جو ہے وہ ذہن کو مضبوط بناتی ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ وہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کی تاثیر جو ہے ہمارے جسم میں آ جاتی ہے، ہمارے خون میں آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں پہلے دیکھیں، تحقیق کریں، سمجھیں، سوچیں یہ ہمارے کھانے کے لائق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ جو آپ کھائیں گے اس کی تاثیر، اس کے ایفیکٹ جو ہے آپ کے بدن میں آنا لازمی۔ اس لیے کسی بھی غذا کو کھانے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کھانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر جو خنزیر ہے، سور، اس کا نام لے کر قرآن نے کہا وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، ویسے تو کتا بھی حرام، وہ جو دیگر درندے ہیں وہ بھی حرام، اس کا نام لیا گیا۔ تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میں کچھ گندی عادتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حریص ہوتا ہے، حریص مانے انتہائی لالچی۔ دوسرا شہوت، اس میں جو ہے نا اور جانوروں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے، شہوت، نفسانی خواہشات۔ اور تیسری چیز یہ کہ بے غیرت ہوتا ہے۔ اور نجس العین مانے اندر اور باہر سب ٹوٹل حرام۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ کفار مکہ کی عادت تھی کہ جب وہ جانور ذبح کرتے تو کہتے تھے بسم اللہ والعزا والمنات، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، تو وہ جانور ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، بسم اللہ والعزا۔ تو ان کے رد میں اہل ایمان سے کہا گیا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اللہ کے نام سے ذبح کرو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کسی نے حضور کا بھی نام لے لیا تو بھی جانور حرام ہو جائے گا، یعنی بسم اللہ و بمحمد یا بسم اللہ و محمد، صرف اور صرف ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ پر بھی لعنت کرتا ہے؟ یا کیا کوئی
شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، جھگڑے میں لوگ گالی دیتے ہیں نا، جب تم کسی کی ماں یا باپ کو گالی دو گے، پلٹ کر وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا یا تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو یہ جو تم گالی کھلوا رہے ہو اپنی ماں کو یا باپ کو، یہ ایک طریقے سے گالی دینا ہی ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تم دوسرے کی ماں کو برا بھلا کہو گے، باپ کو برا بھلا کہو گے، وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو برا بھلا کہے گا، وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو اب اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا تم سبب بنے، ذریعہ بنے، تو ایسے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا جب بھی غصے میں بھی اگر ہونا تو کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے آپ پر، زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے حواس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کسی کے ماں باپ کو گالی مت بکو تاکہ پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ بکے۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ اور ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ تو ہے جلد 3 جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک؟ یہ صفحہ نمبر 94 اور 95 ہے، جلد 3 پارہ 5 اور 6 کا خلاصہ۔ اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں بھی بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے پہلی جلد ہے جس میں پہلے اور دوسرے پارے کا خلاصہ۔ یہاں بھی ایک آیت ہے اور وہ آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، جس کا مطلب اور خلاصہ سیم پہلی جو آیت تھی اس کی طرح کہ سور کا گوشت حرام ہے اور اللہ نے حرام کیا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ہمارے سنیوں میں ایک عادت ہے، کیا عادت ہے؟ منت مانتے ہیں لوگ کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر منت مانتے ہیں کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں بکرا لا کر آپ کے یہاں پر ذبح کروں گا اور پھر اس کو لوگوں کو کھلاؤں گا، آپ کے نام کی فاتحہ خوانی کروں گا اور لوگوں کو کھلاؤں گا۔ یہ عادت ہوتی ہے نا لوگوں میں، ہاں۔ اس کو غالباً مہاراشٹر میں کندوری کہا جاتا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں کندوری، اس کو منت کہتے ہیں۔ تو لوگ کندوری کرتے ہیں۔ یا قریب میں کون سے ولی جو پہاڑی پر انتا پور حضرت ہاں دوم شاہ دول ایسا کچھ کہتے ہیں، ہاں، تو بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو حرام۔ اب اس آیت کو اٹھا کر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھا سنیوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرو گے تو حرام ہو جائے گا۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن ہمارا جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے اکثر سامنا ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن منع کر رہا ہے، حرام کہا ہے قرآن نے، پھر تم لوگ کرتے ہو۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ ذبح کرتے وقت کرتے ہیں کہ میں غوث پاک کے نام سے بکرا ذبح کرتا ہوں، ایسا کرتے ہیں کیا؟ غریب نواز کے نام سے بکرا ذبح کرتا ہوں، حضرت موسیٰ قادری کے نام سے بکرا ذبح کرتا ہوں، ایسا کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتے نا۔ اور ذبح کرتے وقت بھی ایک بات اور سمجھ لیں سنی مسلمانوں، عقیدے کی بات ہے، عقیدہ یہ رکھیں ہمیشہ کہ ہر بھلے اور برے کا مالک اللہ ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہاں اولیاء کرام کو یا انبیاء کرام کو آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، ذریعہ بنا سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور وسیلے کا ثبوت ہے قرآن میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ٹاپک آ گیا ہے تو سن لیجئے مختصر، یہ قرآن دے دو کوئی جلدی سے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بیچ میں سن لیں آپ حضرات، یہ جو قرآن رکھتے ہیں نا آپ، یہ ممبر پر مت رکھا کرو۔ یہ ممبر جو ہے نا بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تقریر کے لیے، خطبہ کے لیے، قرآن شریف رکھنے کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ یہاں دیکھو آپ، یہ تیسری سیڑھی پر، چوتھی سیڑھی پر یہ تسبیح اور قرآن رکھتے ہیں، یہاں پیر ہوتے ہیں خطیب کے۔ ممبر خطبے کے لیے، تقریر کے لیے ہوتا ہے مسجد میں، قرآن شریف رکھنے کے لیے نہیں۔ قرآن شریف رکھنے کے لیے الگ سے ریک وغیرہ کا انتظام کریں آپ حضرات۔ یہ پڑھ کے لوگ یہ رکھ دیتے ہیں، یہ بے حرمتی ہے قرآن پاک کی۔ میرا مقصد آپ کو غصہ دلانا نہیں ہے، میرا مقصد ہے مسئلہ بیان کرنا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں پیر ہوتے ہیں نا یار، اس پہ بیٹھنے کی جگہ ہے وہ، یا تو پھر سب سے اوپر والی سیڑھی جس پر بیٹھا نہیں جاتا ہے وہاں رکھیں، اگر گرنے کا امکان نہ ہو تو۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہاں، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے برسوں تک، یہاں تک روئے کہ آپ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں یہ میرا کرتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ یہ قرآن عظیم فرقان حمید کا 13واں پارہ سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی یہ ہے آیت نمبر 93۔ یہاں قرآن سے بات ہوگی انشاءاللہ، بولو سبحان اللہ اور زور سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 13واں پارہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، لے جا کے کیا کرنا، باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس کو آنکھوں پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یاتی بصیرہ قرآن۔ تو اب مجھے بتاؤ آپ، کیا کسی کرتے میں ایسی کوئی چیز ہے کیا جس کو اندھوں کے آنکھوں پر ڈال دو تو بینائی واپس آ جائے؟ ہے ایسا کچھ؟ نہیں۔ لیکن جو چیز اللہ کے برگزیدہ بندوں سے، یعنی انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے وابستہ ہو جائے، نسبت ہو جائے ان کو، اب وہ چیز بھی دوسری چیزوں کے مقابلے میں بابرکت ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف نے کرتا پہنا، اللہ نے وہ برکتیں اس میں پیدا فرمائی کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈالا گیا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم وسیلہ لگاتے ہیں نا، اس کا ثبوت قرآن میں ہے، اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں آپ جب بکرا لے کر جائیں تو مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا مقصد ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ کے ولی راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اولیاء کرام کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے وہ پھٹ کی جاتی ہے سنیوں پر کہ دیکھو یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں وہاں اولیاء کرام کی مزارات پر جا کر، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ وہ نسبت لگا دی جاتی ہے نا کہ یہ غوث پاک کا مرغا ہے، یہ غوث پاک کی 11ویں کا بکرا ہے، نسبت لگا دی جاتی ہے، نام لگا دیا جاتا ہے۔ تو نام لگا دینے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ بڑی اٹ پٹانگ قسم کی ان کی جو ہے نا منطق ہوتی ہے، دین کی سمجھ بڑی اٹ پٹانگ قسم کی۔ کہتے ہیں وہ نام لگا دیا اس لیے وہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔
اب مجھے بتاؤ قربانی کے جانور پر نام لگاتے ہو کہ نہیں آپ؟ 7 لوگوں کے نام ایک جانور پر، اب وہ کیا رہے گا، حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ صرف نام لگا دینے سے کوئی چیز حرام اگر ہو گئی تو پھر قربانی کا جانور 1 نہیں 2 نہیں 7 نام لگا دیے جاتے ہیں تو مہا حرام ہو جائے گا پھر۔ تو نام صرف لگانے سے، نسبت کر دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ ایسے عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، حکم ہے کہ بچے کے بال نکال کر اس کو چاندی میں تول کر اور وہ چاندی صدقہ کر دینی چاہیے تاکہ بچے کے سر سے بلائیں ٹل جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، بچے کے بال جو ہے وہ سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ فلانے مزار پہ جا کے نکالیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حکم ہے کہ اس کو نکال دیے جائیں وہ بال۔ کچھ کام ہمارے سنیوں کی یہاں بھی بڑے عجیب قسم کے، اٹپٹان قسم کے، سال 2 سال تک وہ بال چھوڑ کے رکھتے ہیں کہ فلانے ولی کے یہاں۔ ارے اولیاء کرام نے کوئی کام شریعت کے خلاف اگر کیا ہو تو بتاؤ، وہ شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے خلاف ہو۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ ایسے کو ولایت ہی نہیں عطا فرماتا جو حضور کی سنتوں کے خلاف کام کرے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کے خلاف ہو، ایسے کو ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں عطا فرماتا۔ تو آئیے مسئلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، جانور ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ایسے ہی والمنخنقۃ، جسے گلا گھونٹ کر مارا جائے، گلا دبا دیا جائے۔ آج کل بحث چل رہی ہے کرناٹکا میں نے کل بھی کہا تھا، کچھ شیطان قسم کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال، یہ ایک طریقے سے جہاد ہے، کاروباری جہاد، حلال جہاد۔ ابے ظالمو، جو جانور ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر، وہ جو خون بہہ کر نکلتا ہے نا، اب وہ حلال ہوتا ہے کھانے کے لیے، اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، تمہیں نہیں کھانا ہے مت کھاؤ۔ الخبیثات للخبیثین، خبیثوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں، والطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے اللہ نے پاک چیزیں رکھی ہے۔ تو مہم چھڑ گئی ہے کہ وہ جو جھٹکے سے جو مارتے ہیں نا یا گلا دبا کر، وہ مہم چلا رہے ہیں کہ وہ جانور کھاؤ، حلال مت کھاؤ، مت کھاؤ۔ حلال حلالیوں کے لیے، تو وہ جانور جسے گلا گھونٹ کر مارا جائے وہ کیا ہے؟ والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کی جان لکڑی یا پتھر مار کر نکالی جائے، مار دیا کسی نے لٹ، مر گیا وہ، اب وہ حرام۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر مار ڈالا ہو۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور جسے درندے پکڑ کر کھا جائیں، درندے نے حملہ کیا اور کھا گئے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جسے درندہ مار ڈالے، درندہ جس پر حملہ کرے اور اس کی روح نکلنے سے پہلے، یعنی بکرا بکری پر کسی درندے نے حملہ کر دیا تو جان نکلنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا، جان نکلنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا ایک اور چیز کو بیان کیا گیا ہے، وقت کی قلت ہے، کسی اور موقع پر فال دیکھنا۔ کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ 3 تیر لے جا کر وہ کیا کرتے تھے، اپنے بت انہوں نے کچھ رکھے ہوئے تھے کعبے میں، ان کے پاس رکھتے تھے، ایک پر لکھا ہوا ہوتا تھا امرنی ربی، یعنی میرے رب نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا،
ایک تیر پر وہ لکھتے تھے نہانی ربی، یعنی اس کام سے مجھ کو منع کیا گیا، اور تیسرے کو خالی رکھتے، کوئی کام اگر کرنا ہوتا پھر وہ جاتے تھے دوسرے دن تیر اٹھا کر دیکھتے، جو تیر ہاتھ میں آتا پھر اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ جو فال ہے نا یہ حرام، جیسے کچھ مسلمانوں کی بھی عادت ہوتی ہے وہ پیپر میں دیکھتے ہیں راشی پھل، آج یہ کام مت کرو نقصان ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو مت جاؤ نقصان ہو جائے گا، کسی کو چھینک آ گئی مت جاؤ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو نقصان ہو۔ عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا وہ پھال وغیرہ لوگ نکالتے ہیں، کچھ نہیں، بے بنیاد خرافات ہے یہ سب۔ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے چھینکنے سے جو ہے فالے بد لینا کہ اب چھینک آ گئی اس کو تو اب سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے کیا کیا، وہ سفر پر نکلا اور عادت تھی اس کی اس طرح کی چیزوں پر یقین کرتا تھا۔ ایک بھینگا شخص کانا جس کے ایک آنکھ تھی اور ایک سے نہیں دکھتا تھا، اس پہ نظر پڑ گئی، ارے اس نے میرا دن خراب کر دیا، اس کو پکڑو جیل میں ڈال دو۔ سارا دن جیل میں رکھا، سارا دن جیل میں رکھنے کے بعد نکالا گیا اس کو، اور نکالنے کے بعد اب جب بادشاہ سے اس کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ بادشاہ سے کہا کہ تم نے مجھ کو دیکھنے کے بعد اپنا سفر ملتوی کر دیا، مجھ کو جیل میں ڈال دیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تمہاری شکل دیکھنے کے بعد مجھ کو 24 گھنٹے جیل میں رہنا پڑا۔ کانا جو ہے وہ بادشاہ سے کہہ رہا ہے تمہاری شکل دیکھنے کے بعد 24 گھنٹے مجھ کو جیل میں رہنا پڑا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے مجھ سے زیادہ منحوس تم ہو، تو تمہاری خاطر مجھ کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو یہ اس طرح کی جو بے بنیاد چیزیں ہیں نا ان پر یقین نہیں کیا جانا چاہیے، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ کتے بلیوں کے راستے کاٹنے سے اگر معاملات ہونے لگے تو پھر اللہ کی پناہ، درود پاک پڑھے مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب مختصراً جو حلال جانور ہوتے ہیں نا ان میں کون کون سی چیزیں مکروہ یا حرام ہوتی ہے، نہیں کھانا چاہیے، آئیے مختصراً ان مسائل پر آتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں حلال جانوروں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حلال جانوروں کے سارے اجزاء، سارے پارٹ حلال ہیں، مگر بعض چیزیں حرام یا منع یا مکروہ ہیں۔ اور وہ کیا کیا ہے جلدی جلدی سنتے چلیں۔ رگوں کا خون، رگوں میں جو خون ہوتا ہے نا وہ مکروہ۔ اسی طریقے سے پتا، مسانہ، علامات مادہ و نر اور مادہ کی جو نشانیاں ہیں وہ، بیضے یعنی کپور خصیے وغیرہ، غدود سمجھتے ہیں آپ حضرات، وہ کہیں وہ لال لال وہ تکے جو جمع ہو جاتے ہیں۔ حرام مغز، گردن کے دو پٹھے جو شانوں تک کھچے ہوتے ہیں، گردن کے آس پاس وہ پیلے۔ جگر یعنی کلیجی کا خون، ایسے ہی تلی کا خون، اور گوشت کا خون کے ذبح کے بعد جو گوشت میں رہ جاتا ہے دھوتے وقت جو نکالتے ہیں نا وہ خون بھی۔ دل کا خون، اور پتا یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، پیلا پانی جو پتے میں نکلتا ہے۔ ناک کی رطوبت، پاخانے کا مقام، اوجڑی جو ہے بہت شوق سے عورتیں کھاتی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، قریب حرام۔ اور ایسے ہی وہ آتے ہیں جو شوق سے عورتیں اور مرد بھی کھاتے ہیں، وہ بھی مکروہ تحریمی قریب حرام، اس لیے کہ غلاظت ہوتی ہے نا اوجڑی میں، آتوں میں غلاظت ہوتی ہے، ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نطفہ یعنی مادہ، جانور کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ آدھا ادھورا اگر رہ گیا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے
کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو چیزیں مکروہ تحریمی یا حرام ہیں وہ ہے ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، والدم قرآن نے جس کو حرام کہا۔ حرام مغز یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک ہوتا ہے، وہ سفید سفید وہ دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ہوتا ہے جانور۔ لہذا یہ ذمہ داری بنتی ہے قریشیوں کی کہ اس کو نکال دیا کریں۔ ایسے ہی پٹھے گردن کی مضبوطی کے لیے وہ جو دونوں طرف ہوتے ہیں وہ گدود، ایسے ہی کپورے، اوجڑی اور آتے ہیں، یہ چیزیں مکروہ تحریمی ہے، لہذا کھانے میں ان سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی جانور کے ذبح کے لیے 3 چیزوں کے لیے کہا گیا ہے، ایک تو حلقوم ہوتا ہے، یہ حلق ہے، اور ایک موڑی، ایک لس ہوتی ہے بازو میں جس میں سے دونوں طرف یہ جو رگیں ہوتی ہے نا مختصراً، ان 3 چیزوں کے کاٹے جانے کا ذبح کرتے وقت حکم ہے۔ پوری دعا اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو، نا کہ پوری دعا یاد نہیں ہے جانور کے ذبح کرنے کے لیے، تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ ذرا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن عظیم فرقان حمید کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو فوراً پوچھیں۔